اللہ عز و جل کا خالق و مالک و ارض و سما کا فضل و کرم احسان عظیم ہے کہ اس کریم نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رائے ہدایت عطا فرماتے ہوئے قیامت تک اس نور کا پیروکار کیا ہے جس کی چمک دمک میں کبھی کمی نہیں آئے گی، جو ہر دور میں اپنی کرنوں سے آل ایمان کے قلوب و اذہان کو نور کرتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اگر آپ ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو ہر دور میں جہاں دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت اور آل ایمان تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگ تن من دھن سے اس خدمت پر معمور رہے ہیں، وہیں ہر دور میں کچھ لوگ نقب لگانے کی بھی کوشش کرتے رہے، انداز بدلتے رہے، جگہیں بدلتی رہیں، لیکن یہ سلسلہ تھما نہیں، ہر دور میں یہ جاری و ساری رہا۔ گزشتہ منگل کو ایک درد دل تھا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آل ایمان کے زخم تازہ تھے جو ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ایک دو دن گزرے، ایک اور اسی قسم کا صدمہ آل ایمان کو مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے لوگوں کو دیا گیا۔ ان کی کریڈیبلٹی کو آج 1400 سال بعد اس پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں جن کا اپنا نہیں پتا کہ کون ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے، ان کا معیار تو کیسے جان اور سمجھ سکتا ہے یا تول سکتا ہے، جو اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ہیں جب عام لوگوں تک پیغام بھی نہیں پہنچا تھا، ابھی بڑے محدود لوگوں تک تبلیغ کا سلسلہ تھا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ خاندان کے لوگوں کو آپ رب تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلی تبلیغ میں مولا مرتضیٰ نے اعلان تو کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اسلام اس سے بھی پہلے لے کر آتے تھے۔ یعنی وہاں پہ بھی جو شخص اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ کوئی اور نہیں، وہی 7-8 سال کے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جن کی سوچ، فراست، عقل و دانش، فہم و علم اتنا عالی شان تھا۔ بڑے بڑے جو بعد میں اللہ نے کیوں کو توفیق دی، انہوں نے اسلام کی خدمت کی، کئی ایسے تھے جو دور کے بڑے حکیم و دانا تھے، مشہور دانا تھے، لیکن اپنی اس غفلت کی وجہ سے ابو جہل کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کیا تھا کہ پیغام حق کو نہیں پہچان سکے، ویسے تو بڑی دانائی کی باتیں کرتے تھے، بڑی حکمت کی باتیں کرتے، لیکن جو اصل حکمت تھی اس کو جو نہ پہچان سکا وہ پھر کس کام کا حکیم و دانا ہے؟ جو رب کو نہ پہچان سکا، اس کے محبوب کو نہ پہچان سکا۔ حضرت علی المرتضیٰ اس دور کی شخصیت ہے۔ شاید آپ نے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک شخص ہے، پتہ نہیں اب مجھے اس کا نام بھی ذہن میں نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد نہیں ہے۔ اب یہ دن بھی
پاکستان کے مسلمانوں نے دیکھنا تھا کہ پاکستان میں ایسے ایسے بھی شگوفے چھوڑے جائیں گے کہ اگر وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، ان کا طریقہ علی منہاج النبوہ نہیں ہے، تو پھر تمہیں علی منہاج النبوہ کہاں ملے گا؟ اگر رسول اللہ کے اتنے قریبی لوگ جن کا ایک ایک زندگی کا لمحہ اور پل اطاعت مصطفیٰ میں گزرا ہو، جنہوں نے اپنا تن من دن رسول اللہ کی فرمانبرداری میں گزارا ہو، وہ اگر تمہیں اس معیار پر نہیں نظر آتے پھر پتہ نہیں تمہارا معیار کیا۔ میں تو اب اس حوالے سے گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میں کیا ان کی خلافت راشدہ ثابت کروں جن کی تباہ کر کے لوگوں کو ایمان ملتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا مرتضیٰ کا درجہ تو اور اعلیٰ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آ کر عرض کی، یا رسول اللہ کچھ لوگ ہیں جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، چہروں کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے بڑے خوب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا لا يدخل قلب الرجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابۃ منہ۔ ارے سنو، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا جو میری وجہ سے رب کی وجہ سے محبت نہ کرتا، حتی یحبهم للہ۔ اور یہ سن لو کہ جو ان سے اللہ کے لیے اور اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے ان سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، یعنی داخلی وہاں ہوگا جہاں آل مصطفیٰ کی محبت پہلے سے موجود ہے۔ تھوڑے نا ایمان رہتا ہے نہیں رہتا، رہے گا تو تب پہلے داخل ہوگا، جہاں داخل ہی نہیں ہوگا وہاں پھر ایمان کہاں ملے گا؟ تو تم ان شخصیات کا آج اگر معیار پرکھنا چاہتے ہو، اگر یزید کی اتنی محبت میں اندھے ہو چکے ہو، بلکہ ایک اور سوال بھی کر دیا عجیب عجیب لوگ ہیں کہ یہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں سے جن کو ہم ائمہ کہتے ہیں، یہ بھی کوئی سنیوں کے امام نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بغض ہے ائمہ کا، ان کے نام کے ساتھ امام بھی برداشت نہیں ہے۔ بخاری کے ساتھ امام لکھنے کوئی مسئلہ نہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام جلال الدین سیوطی ہے، امام نووی ہے، یعنی 9ویں 5ویں صدی ہجری تک کے لوگوں کے ساتھ نام کے ساتھ امام آ جائے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حسن حسین کے نام ساتھ آ جائے، زین العابدین کے نام کے ساتھ امام آ جائے ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کہاں سے امام آ گئے؟ تو یہ بھی ایک عجیب ہماری قوم کا درد ہے، یعنی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، میں کچھ ایسا پہلے تک سوچتا رہا تھا شاید وہ بیج ختم ہو گیا، جن کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ سے فرمایا تھا علی مومن تجھ سے محبت کے سوا کچھ نہیں رکھے گا، مومن جو ہے نا اس کے دل میں تیری محبت ہی محبت ہوگی، اور منافق جو ہے وہ تیرے بارے میں اپنے دل میں خود رکھے گا۔ تو یہ سمجھتا رہا شاید وہ ختم ہو گیا، لیکن آج جب وہ ویڈیو دیکھی میں نے کہا نہیں، یہ قیامت تک یہ سلسلہ بھی جاری رہے، لوگ اپنے نفاق کا اظہار اس طرح بھی کرتے رہے، یہ سلسلہ بھی جاری۔ تو میں وہ 12 ائمہ کے واسطے جو اہل سنت کو بتاتا چلوں، بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک سنی کا کلپ سنا تھا، بہت بڑا اہل سنت کا پیر بھی ہے، وہ بھی یہی سوال اٹھا رہا تھا، یہ 12 امام پتہ نہیں کس کی سازش سے سنیوں میں گھس گئے۔ وہ تو یہ اس کے الفاظ اس کا مجھے ایگزیکٹ لفظ نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ تھا کہ کس نے سازش کی کہ یہ جو شیعوں کے امام ہیں یہ سنیوں میں ڈال دیے۔ تو میں نے اس پر کام کیا، کچھ حوالے جمع کیا تھا، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا، وہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ اہل سنت کے ائمہ ہیں
جنہوں نے ان ائمہ کا غوث اور قطبیت کے حوالے سے اپنی کتابوں میں تذکرہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان غوث اللہ اور قطبیت آج کے دور کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے ہمارے جو جنہیں ہم ہندوستان والے بہت مانتے ہیں وہ شخصیات کون ہیں؟ ہمارے قریب ترین مامور من الرسول تاجدار گورڑا حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا ہندوستان چلے جائیں، ماضی قریب کی شخصیت جو سب سے نامور، جن کی خدمات پوری دنیا میں آج مانی جاتی ہیں، حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تھوڑا سے پیچھے چلے جائیں تو ہندوستان میں آپ کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی ملتے ہیں، جن کی تفسیر آپ پڑھتے بھی ہیں۔ تھوڑا اس سے اور پیچھے چلے جائیں، مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ملتی ہے۔ ان ساروں کا اتفاق ہے، یہ جنہیں ہم 12 ائمہ کہتے ہیں، یعنی دو تو اوپر تو حضرت علی المرتضیٰ حسن حسین تو صحابی ہے نا، وہاں تو کلام ہی نہیں، حالانکہ یہ بھی ان میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ امام حسن عسکری تک یہ جتنے ترتیب کے ساتھ ائمہ ہیں، ان کا یہ سارے مستقل غوث ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصالتاً غوث ہیں، استقلالاً غوث ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو براہ راست فیض لے کر آگے امت میں تقسیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جو فیوز و برکات رب کی طرف سے اترتی ہے، براہ راست اس منبع پر اترتی ہیں، پھر وہاں سے یہ فیوز کی کرنیں ہر گلی تک، ہر غوث تک پہنچتی ہیں۔ ان کے ادوار میں جتنے بھی غوث رہے، اور بھی غوث ہوتے ہیں یا کتب ہوتے ہیں، وہ سارے ان کے نیب بن کر ہوتے ہیں۔ یہ سمجھے ایک کمشنر ہے، دوسرا ڈپٹی کمشنر ہے، حالانکہ یہ کوئی مثال نہیں ہے، مثال دینے کے لیے ڈپٹی کمشنر جتنا بھی بڑا ہو وہ کمشنر کا نیب ہی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ڈیوٹی۔ تو یہ ساروں کا اتفاق ہے، یہ سارے کیا تھے؟ مستقل غوث تھے۔ اور حضرت امام حسن عسکری تک سے لے کر سیدنا غوث اعظم تک، شیخ عبد القادر جیلانی تک، ان کا پھر اس سارے دور میں جتنے بھی کتب رہے، ساروں کو فیض حضرت امام حسن عسکری سے ملتا تھا۔ ہاں، اب جب سیدنا غوث اعظم ہمارے تاجدار آقا و مولا جب تشریف لے آئے، تو پھر اب یہ فیض کا منبع سیدنا غوث اعظم ہے۔ اب مستقل غوث یہ ہے، کسی کو بھی ملے گا۔ حضرت مجدد پاک تو یہ لکھتے نہیں دے گا کہ میں بھی غوث ہوں، میں بھی کتب ہوں، لیکن اپنے ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں میں ہوں، لیکن غوث پاک کا نائب بن کر۔ بہت بڑا مقام آپ کا بھی تھا۔ آپ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے معاملات لکھے، درجات لکھے، مراتب لکھے، لیکن پھر آگے اصرار کی یہ سارے درجے جو ہیں یہ اپنے نہیں ہیں، یہ سیدنا غوث اعظم کی نیابت میں میرے پاس ہے۔ یعنی آج تک کے دور میں اگر کسی کو فیض ملتا ہے تو مستقل غوث جو ہے سیدنا غوث اعظم ہے، ان کے وسیلے سے ملتا ہے۔ پھر یہی سلسلہ چلتے 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 قرب قیامت، اب کتنا وقت رہ گیا ہے، کتنی صدیاں رہ گئی ہیں، کتنے سال رہ گئے ہیں، یہ سلسلہ چلا جائے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں بھی آئیے، پھر مستقل غوث ہو۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں یہ سازش ہے، یہ پھر کس نے کی ہے؟ یہ سازش پیر مہر علی شاہ صاحب نے کی، حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ ان سے سوال ہوا یہ 12 امام کون ہیں، بلکہ اس وقت ہوں گے نا ایسے جراثیم، تو ان سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے تفصیلی پھر جواب لکھا۔ اس سے پیچھے چلیں گے، یہ سازش کرنے والا کون ہے؟ یہ سازش کسی اور نے نہیں کی، مجددیوں کے امام مجدد الف ثانی نے کی ہے۔ مجدد بھی ہیں اور الف ثانی کے مجدد ہیں، انہوں نے سازش کی ہے۔ اگر اسے سازش ہی بنانا ہے تو یہ سازش کسی عام نے نہیں کی، انہوں نے کی ہے جنہیں ولایت کا بھی پتا تھا اور جن کے پاس فیضان ولایت بھی تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں نا، جن کو کچھ ملا ان کو مرتبہ پتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ جن کو کچھ ملا، بلکہ طبع کے حوالے سے ہے، جو ایک نعت لکھی نا، اس میں ایک شعر ہے، میں نے جو اس کا ترجمہ کیوں، حقیقت میں ترجمہ بھی یہی بنتا ہے۔ اس نے کہا میں رسول اللہ کا بھی
خادم اور وزیر بن کر رہوں گا اور رسول اللہ کے چچا کے بیٹے کا بھی وزیر بن کر اور رسول اللہ کے آمد سے 1000 سال پہلے گزر چکا تھا. میں کافی سوچتا رہا کہ رسول اللہ کا تو ذکر پرانی کتابوں میں تھا، یہ تبا کو یہ کیا پتا چلا کہ رسول اللہ کا چچا زہر بھی کوئی بڑے مرتبے شادی کے مکتوب میں ہی آ جاتا. وہ کہتے پہلے دور کے بھی جتنے ولی تھے حضرت آدم کے دور سے لے کر جس کو بھی فیضان ولایت ملتا تھا روح علی نصیب نہیں ہے، بیٹے ہیں فاروق اعظم کے، خون ہے فاروقی، سلسلہ ہے صدیقی اور شان لکھتے ہیں. یہ انصاف ہے نا، یہ معیار ہے. کہا کہ پہلے دور کے بھی کسی ولی کو بھی فیض ملتا تھا، وہ فیض اسے روح علی تقسیم کیا کرتی تھی. جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آپ تو فیض ہے ہی ان کا. جس کو بھی فیضان ولایت ملے گا ٹھیک ہے، شیخین کا درجہ بڑا اعلیٰ ہے، لیکن یہ ڈیوٹی جو ہے تقسیم ولایت کی یہ کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس ہے. اور لکھ کون دے؟ فاروقی. چلو کہ چشتی لکھتا، خواجہ معین الدین چشتی کہتے کہ اپنے ابا جی کی وہ بھی ایک سلسلہ ہے، حالانکہ ان لوگوں کا معیار انصاف کا ہے. سیدنا غوث اعظم لکھتے، پیر میرن شاہ لکھتے، دادا علی اجمیری لکھتے، تو سارے علی کے بیٹے ہیں. تو جس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ مستقل غوث بھیج رہا ہو کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہوگا، قیامت تک یہ درجہ جو ولایت کا اعلیٰ ترین لوگوں میں ہے وہ کس میں رہے گا؟ اولاد مرتضیٰ میں. آخر میں بھی جو آئیں گے ہاں یہ اختلاف ہے، بعض کے نزدیک کئی روایات ہیں یہ حسینی ہوں گے، بعض کے نزدیک حسنی ہوں گے. کوئی بھی ہوں گے تو علی کی بیٹی حسن کی اولاد سے ہو، حسین کی اولاد سے ہو، دونوں بھائی ہیں، ہمیں کیا جس سے بھی ہو، فاطمی ہوں گے اور علی کے بیٹے ہوں گے. تو وہ اس دور میں آ کر جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھے گی، حضرت عیسیٰ بھی مصلی امامت پر حضرت محمد کو حدیث پاک ہے، یہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے. ان کی شان چلو حضرت غوث پاک کے آپ کہیں گی کون سی سری حدیث ہے، فلاں کی کون سی سری حدیث ہے، وہ آخری دور میں جنہوں نے آنا ہے وہ تو سری حدیثیں موجود ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد میں سے ہوں گے. تو تم 12 امام شیعوں کے نظر آتے ہیں جن کی شان حدیثیں بیان کریں. اور حضرت امام باقر کے حوالے سے تو ہے رسول اللہ نے سلام بھیجا تھا، آپ نے سلام بھیجا تو میرے بیٹے کو سلام بھیج کرنا. تو حضرت امام جعفر کے حوالے سے تو ان شخصیات پر اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو یہ سوال آپ کے اپنے اوپر اٹھ جائیں گے. اس کا مطلب ہے آپ کو نہ ولایت کا پتہ ہے، نہ تصوف کا پتہ ہے، نہ فیضان کا پتہ ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا یہ سوال وہی اٹھاتا ہے جسے ملا کچھ. جن کو ملا ہے نا انہیں مرتبہ بھی پتہ ہے، مقام بھی پتہ ہے، سلسلہ بھی پتہ ہے، منبع بھی پتہ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس دور کے عجیب عجیب فتنے ہیں یہ خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا پہ لگام ہوئے نا جس کا دل کرتا ہے گھر میں کیمرہ کھولا اور جو منہ میں آیا باقی اچھی بات کرے 4 سنیں گے، ایسی الٹی کرے 40,000 سنیں گے. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے. اچھی بات اصلاح کی بات نہیں پھیلتی، جتنی تیزی سے یہ آگ لگتی ہے پانی والی بات کہیں نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ سب کے ایمانوں کی حفاظت اور ہماری حکومتوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سوچ دے ان فتنوں سے بچانے کے لیے کسی کو تو سزا دے دے. اس یہ کو بھی اگر سزا مل گئی نا اس ملک میں جو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے ایسی گفتگو، کبھی صحابہ کے حوالے سے، کبھی اہل بیت کے حوالے سے، ایک کو بھی پکڑ لیا اور پکڑ کر سزا دینی جو شرن بنتی ہے ناجائز نہیں ہم مطالبہ کرتے تو ایک کم از کم انہیں پتہ چل جائے گا کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن یہ ملک بے لگام آزادی ہے، یہاں تو ہماری روٹین بن گئی جتنا بڑا گستاخ ہو اس کو باعزت بری بھی کرنا ہے اور برطانیہ یورپ کا ویزا بھی ساتھ انعام بھی دینا ہے. مجھے پیچھے کچھ وکلاء دوست ملے انہوں نے کہا جی یہاں پر ایسی لابیاں ہیں جس کا اگر ویزا نہیں ملتا ریفیوزل لگے ہوئے نا انہوں نے طریقہ یہ بنا لیا کچھ بکواس کرو تھانے میں FIR ہو، FIR کی کاپی لگاؤ جو 6 مہینے میں پروسیس نہیں ہوتا وہ 6 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے.
جس کو کھانے کے لیے کوئی نہیں دیتا تھا وہ وہاں جا کر وہ جو ایک خاتون تھی تماشا بنا رہا یہاں پر کیا کرتی تھی، اس کا کھانا پورا نہیں ہوتا تھا، اب وہ وہاں کے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ہمارا کوئی ایسا جو دین کا کام کرے یا ملک کے لیے کرے اسے تو ہمیں نشان عبرت بنا دیتے، چلو دینی کو تو چھوڑو، ہم نے جو قدیر خان کے ساتھ کیا اس نے ملک کے لیے کیا نا، ہم نے یہ ایک نشان دے دیا کہ آئندہ یہ جرت کوئی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ فرمائے، رباب اختیار عطا فرمائے کہ ملک کے بہتری کے فیصلے کریں، ملک کی خیر خواہی کے فیصلے کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔